5 جون 1992 ایک 72 سالہ نادر کمزور اور لاغر ماں اپنے 3 بچوں کے سامنے حالت سکتہ میں بیٹھی تھی۔ ہر طرف آہو بکا، چیخ پکار اور بین ماحول میں چھا چکے تھے۔ ٹنڈو بہاول سندھ کے گاؤں میں 9 کسانوں کی لاشیں اپنی گناہ کی وجہ مانگ رہے تھے، جنہیں حاضر سروس میجر ارشد جمیل نے پاک فوج کے دستے کے ساتھ چھاپا مار کر گاڑیوں میں بٹھایا اور جام شوروں کے نزدیک دریائے سندھ کے کنارے گولیاں مار کے قتل کر دیا۔ فوج نے الزام لگایا کہ ان کسانوں کا تعلق انڈیا کے خفیہ ایجنسی را سے تھا۔ ہل اور درانتی چلانے والے کسانوں کی لاشیں گاؤں آئیں تو نہ صرف گاؤں بلکہ ارد گرد کے علاقے میں بھی کوہرام مچ گیا۔ مائیں بین کر رہی تھیں، ان کی بین دل دہلا رہے تھے۔ ان ماؤں میں وہ 72 سالہ ماں جو اپنے 3 بچوں، 2 بیٹوں اور 1 داماد کو سفید پردہ دیکھ رہی تھی۔ علاقے کی ساری عورتیں اپنی بے بسی اور لاچارگی پر بین کر رہی تھیں، لیکن مائی جندو خاموش تھی۔ ہر شخص کہہ رہا تھا کہ خاموشی سے متین دفنا دیے جائیں، قاتل بہت طاقتور ہے۔ اب غریب ہاریوں کا ایسا طاقت والوں سے کیا مقابلہ؟ ان ہاریوں کے پاس آہو بکا اور بین صرف یہی بدلے کے ہتھیار ہے۔ اس لیے یہ ساری عورتیں مائی جندو کو بھی بار بار بیر کرنے پہ اکساتی رہیں، لیکن مائی جندو نے انہیں وحشت بھری نگاہ سے دیکھا اور کہا مائی جندو ایک ہی بار روئے گی، اور ان قاتلوں کو تختے دار پہ لٹانے کے بعد سب جانتے تھے کہ ایسا ممکن نہیں۔ مائی جندو کی بیٹیاں مائی جندو کو کہلا رہی تھیں، لیکن مائی جندو ساکت بیٹھی تھی۔ جب ان 9 ہاریوں کے جنازے اٹھے تو مائی جندو نے سر کی چادر کمر سے باندھی اور اپنے جگر گوشوں کو الوداع کیا۔ اس وقت دریائے سندھ کے دور دراز گاؤں میں ان ہاریوں کی لاشوں کی بے بسی کو عکس بند کرنے کے لیے نہ ہی کوئی کیمرہ تھا اور نہ ہی کوئی فون۔ ملک بھر کے ذرائع ابلاغ میں یہ خبر چلی کہ دشمن ملک کے ایجنٹ مار کر ملک کو بھاری نقصان سے بچا لیا گیا۔ جس نے پڑھا پڑھ کے شکر کیا۔ جب سارا ملک شکر ادا کر رہا تھا تب مائی جندو نے احتجاجی چیخ ماری۔ اس چیخ نے پرنٹ میڈیا کی سماعتیں چیر کر رکھ دیں۔ مائی جندو بوڑھی تھی، جسمانی لحاظ سے کمزور، لیکن وہ 3 مقتولین کی ماں تھی۔ اس نے طاقت کی سیسا پلائی دیواروں سے ٹکرانے کا فیصلہ کیا، اپنی 2 بیٹیوں کو ساتھ لے کر قاتلوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اخباروں اور صحافیوں کے ذریعے اب یہ چیخ ہر خاص و عام کے دل میں خنجر کی طرح کھپ چکی تھی، اور اب طاقت کے ایوانوں میں بھی اس کی سرگوشیاں سنائی دیتی تھیں۔ جب انصاف کے ایوانوں میں طاقت کی گرج چھٹی تو معلوم ہوا قتل ہونے والے ہاری دہشت گر اور انڈیا کے ایجنٹ نہیں بلکہ میجر ارشد جمیل کے ساتھ زرعی زمین کا جھگڑا تھا، جس کی وجہ سے انہیں قتل ہونا پڑا۔ 24 جولائی 1992 کو جنرل آصف نواز اور نواز شریف نے ملاقات کی اور جنرل آصف نواز نے میجر ارشد جمیل کا کورٹ مارشل کرنے کا حکم دیا۔ 29 اکتوبر کو فیڈرل جنرل کورٹ مارشل نے میجر ارشد جمیل کو سزائے موت اور باقی ساتھیوں کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ میجر نے پاک فوج کے سپہ سالار کو رحم کی اپیل کی، جو 14 ستمبر 1993 کو مسترد ہو گئی۔ اس کے بعد رحم کی اپیل صدر فاروق لغاری کو کی گئی، جو 31 جولائی 1995 کو مسترد تو کر دی گئی لیکن سزائے موت کو مؤخر کر دیا۔ اس کے بعد میجر ارشد جمیل کے بھائی کی اپیل سپریم کورٹ کے جج سعید الزمان صدیقی نے حکم امتناعی جاری کر کے سزا روک دی۔ سزا پر عمل درآمد نہ ہونے پر 11 ستمبر 1996 کو مائی جندو پھر سے میدان میں نکلی۔ ان کی 2 بیٹیوں نے انصاف نہ ملنے پر خود کو حیدرآباد پریس کلب کے سامنے تیل چھڑک کر آگ لگا دی۔ ان کو ہسپتال لے جایا گیا لیکن وہ بچ نہ سکیں۔ پورے ملک میں ایک بار پھر کوہرام مچ گیا۔ بالآخر 28 اکتوبر 1996 کو طاقت کی دیوار ڈھہ گئی۔ یہ حیدرآباد سینٹرل جیل تھی جب 73 سالہ مائی جندو اس رونیت بھرے چہرے کو موت کے خوف سے پہلے زرد اور پھر تختے دار پہ جھولتے سفید ہوتے دیکھا۔ نتیجہ صرف ایک ہی ہے، ظلم حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔